پاکستان پھر میزبان، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر نے اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ صحافی تیار رہیں، 2 دن میں کچھ ہونے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم وہاں واپس جا رہے ہیں۔ اس ملک میں کیوں جائیں جس کا کردار ہی نہیں۔ ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا انحصار تہران پر ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بال ایران کے کورٹ میں ڈال دی۔ کہا امید ہے ایران اب نئے ہرمز کھولے گا۔ جے ڈی وینس کی مصالحت کاری پر پاکستانی قیادت کی بھی تعریف۔ کہا مذاکرات کا کریڈٹ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے براہ راست مذاکرات ممکن ہوئے۔ پاکستانی رہنما بہترین میزبان ثابت ہوئے۔ امریکہ نے نیک نیتی نہیں دکھائی، اس لیے مذاکرات حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے گفتگو۔ کہا قانونی فریم ورک میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یورپی ممالک تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ کو آمادہ کریں۔ پہلے 24 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی جہاز امریکی ناکہ بندی کو عبور نہیں کر سکا۔ سینٹ کام کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق 10,000 سے زائد امریکی بحریہ، میرینز اور فضائیہ کے اہلکار مشن پر عمل کر رہے ہیں۔ ناکہ بندی غیر جانبداری کے ساتھ نافذ ہے۔ ایران سے آنے اور جانے والے جہازوں کے سوا دیگر کو اب نائب ہرمز سے گزرنے کی آزادی ہے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کشیدگی میں اضافہ کرے گی، چین نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک ہے۔ امریکی اقدام غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یہ اقدام جنگ بندی کو کمزور کرے گا۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی صورتحال بہتر بنا سکتی ہے۔ چین نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے سے متعلق خبروں کی بھی تردید کر دی۔ بحری ناکہ بندی غیر قانونی اور اشتعال انگیز غلطی ہے۔ امریکہ نے یہ اقدام اپنی باعزت واپسی کے لیے کیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کا رد عمل۔ ایک بیان میں کہا کہ امریکی اقدام کے سنگین نتائج خطے اور اس سے باہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکہ ذاتی انا کی تسکین کے لیے معاشی دہشت گردی کر رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن جلد مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مطالبہ۔ کہا فریقین کی حمایت سے ہی مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہو سکیں گے۔ لبنان سمیت خطے میں جنگ بندی کی پابندی ہونی چاہیے۔ آبنہ ہرمز کو بغیر کسی شرط کے جلد از جلد کھول دیا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آصف علی زرداری نے دونوں ممالک کی ثالثی کے لیے پاکستان کی انتھک کاوشوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ یو این سیکرٹری جنرل نے اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے اسحاق ڈار کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ انطونیو گوتریس نے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ مشرق وسطی ممالک کے سفارتی رابطے بھی تیز۔ قطری اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ قطر نے ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کے دعووں کو بھی مسترد کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ کے دوران ایران کے قطر پر حملے جاری رہے، حملے جنگ بندی کے بعد رکے۔ ایران کی جوہری سرگرمیاں 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایرانی پیشکش مسترد کر دی، 20 سال کی معطلی پر اصرار کیا۔ چین کی مشرق وسطی کو ترقیاتی مواقع فراہم کرنے کی پیشکش۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی کے لیے 4 نکاتی ویژن پیش کر دیا۔ چینی صدر نے خطے میں پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے، سیکیورٹی اور ترقی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، خطے میں امن کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف یورپ سے بھی آوازیں اٹھنے لگی۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے معطل کر دیے۔ اطالوی وزیر اعظم کا معاہدوں میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ اسرائیل اور اٹلی کے درمیان دفاعی معاہدہ 2016 میں ہوا تھا۔ اسپینش وزیر اعظم کی اسرائیل پر کڑی تنقید، کہا اسرائیل عالمی قوانین پامال کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اطالوی وزیر اعظم پر سخت تنقید۔ Pakistan Air Force's outstanding performance during Marka-e-Haq, Bunyan Marsus, in May 2025 was the outcome of exemplary professionalism, remarkable foresight, and relentless hard work on the part of Pakistan Air Force leadership. In the recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ بندی ہوئی۔ امریکہ ایران تناظر اور ابنائے ہرمز کی بندش سے عالمی سطح پر تیل سپلائی متاثر ہوئی۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا، پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے شاندار فضائی مظاہرہ، منفرد انداز میں سلامی دی۔ اکاؤنٹ موجود ہے، سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں، چلیں اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس، اسی اکاؤنٹ کے تحت لے آئیں، تو یہ بڑے آرام سے $10 بلین سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ فیلڈ مارشل اگر کوئی بات کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں، اور آپ کی بزنس کمیونٹی کو اس چیز کا پتہ ہے۔ میں ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں کہ ایون شہباز صاحب جو ہیں، وہ اگر کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ممکن نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو مرضی ہو وہ اپنے وعدے کو پورا کراتے ہیں۔ جو ہماری طرف سے وعدے ہیں وہ ہم پورے کرائیں گے، لیکن ایک جیسچر تو آپ اگلے 3 مہینے میں دے کے دکھائیں، بجٹ سے پہلے یہ دے کے دکھائیں، دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تاجر اپنے بیرون ملک پیسوں کا 30% ہی واپس لے آئیں، بجٹ سے پہلے $10 ارب لے آئیں، یہ مشکل کام نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم یہ نہیں کہتے اپنا پورا پیسہ پاکستان واپس لائیں، ملک سے جو پیسہ باہر جا چکا اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، 1-2 بندوں کو اٹھائیں تو کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا منافع نہیں دیتا جیسا پاکستان دیتا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل وعدے پورے کرتے ہیں۔ صرف 10 سال کا آج پلان بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم ٹاپ 10 اکانومیز آف دا ورلڈ میں کھڑے ہوں گے 10 سال میں۔ یہ بزنس کمیونٹی، اس بزنس کمیونٹی پہ اعتبار کریں، ان کا کاسٹ سٹرکچر ٹھیک کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری فوج کمپیٹ کر سکتی ہے، ہماری پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ہر کاروباری، چاہے ہندوستان ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے، چاہے ویتنام ہے، چاہے چائنا ہے، ہم ہر ایک سے کمپیٹ کریں گے۔ یہ $100 بلین کا ٹارگٹ ہمیں کاسٹ سٹرکچر ٹھیک کر دیں، ہم 5 سال میں اچیو کریں گے۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے 10 سالہ پلان بنایا جائے، ہم ٹاپ 10 میں ہوں گے۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کا حکومت کو مشورہ، کہا ملک میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ترقی دینا بہت ضروری ہے، پیسہ سرکل میں آئے گا تو ہی اکانومی ترقی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لی، آج دنیا بھر میں پاکستان کی عزت ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی مانے کہ محسن اسپیڈ شہباز اسپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ محسن بھائی، آپ نے، آپ کی ٹیم نے، پرائم منسٹر صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، آپ
خود انوالو تھے، ساگدار صاحب، جس طرح سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا وقت سے لے کر آج تک جو ہمارے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہم کھولتے ہیں، CNN کھولیں، BBC کھولیں، کوئی کھولیں، پاکستان کا نام آ رہا ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا ہے. یونائیٹڈ بزنس مین گروپ کے پیٹرن ان چیف SM تنویر کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستانی پاسپورٹ کو اس وقت ملنے والی عزت باعث فخر ہے. محسن اسپیڈ شہباز اسپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہے. ہمیں لانگ ٹرم انڈسٹری پالیسی چاہیے. پاکستان اب معاشی ترقی میں بھی ایشین ٹائیگر بنے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس کی صدارت کی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری. شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. کہا پاکستان کوسٹ گارڈز کے شہداء نے لازوال قربانیاں دیں. شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ نے لاہور ٹورزم ہائی وے کا تصویری جائزہ لیا. روڈز سیکٹر منصوبوں کی 30 جون تک تکمیل کا حکم. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 7 انڈر پاسز اور 1 اوور ہیڈ برج بنے گا. جاری روڈ پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب کا باردانہ مفت دینے کا اعلان. رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا. مریم نواز کی 3500 روپے من گندم خریداری کی ہدایت. کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا فیصلہ. 72 گھنٹوں کے اندر کاشتکار کو ادائیگی ضروری قرار. مریم نواز نے کہا کہ کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. ملک بھر میں 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان. شام 5 بجے سے رات 1 بجے کے دوران روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند کی جائے گی. ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ مینجمنٹ کا مقصد بجلی کی قیمت میں 3 روپے فی یونٹ اضافے کو روکنا ہے. لاہور میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ برقرار. دورانیہ 20 گھنٹوں تک پہنچ گیا. صارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا. دوپہر سمیت دیگر تمام اوقات کار میں گیس کی سپلائی بند رہنے لگی. ناشتے اور شام کے اوقات میں گیس میسر ہوگی. LNG کی قلت سے پریشر کے ساتھ گیس نہیں مل رہی. عازمین حج کے لیے خوشخبری. وفاقی حکومت کا عازمین حج کو مفت سعودی سم کارڈ فراہم کرنے کا فیصلہ. سعودی عرب میں 40 دن قیام کے دوران لوکل انٹرنیشنل کالز اور انٹرنیٹ ملے گا. فری پیکج یا بیلنس ختم ہونے پر معاوضہ دے کر ریچارج بھی کرایا جا سکتا ہے. ایرانی خواتین کے حوصلے مضبوط اور پرعزم. امریکی دھمکیاں بھی ایرانی خواتین کے حوصلے پست نہ کر سکیں. ایرانی خواتین گاڑیاں اور بائکس ڈرائیو کر رہی ہیں. زمبابوے میں ایرانی سفارت خانے نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. اور آبنائے ہرمز کا بادشاہ کون؟ سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان. امریکی صدر سوشل میڈیا پر منچلوں کی ٹرولنگ کے نشانے پر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرولنگ نے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی.